السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم جگہ پہ موجود ہیں، جموں کشمیر، ضلع مظفر آباد، علاقہ گاؤں کوٹ ترالہ۔ ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم پہلے بھی یہاں پہ کوریج کرتے رہے اور آج ہم ایک اہم ٹاپک لے کر اور ایک اہم شخص سے آپ کو ملائیں گے اور ایک اہم بات اور اہم سکیم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، جسے آپ سنیں گے، جس کے بارے میں آپ جانیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر اس وقت جو غریب عوام کے لیے کھانے کے لیے جو سب سے سستی چیز تھی آٹا، یعنی کہ آٹا وہ ضروری چیز تھی کہ جو غریب انسان کے لیے کہ سب سے ضروری تھا، تو اس کو اس وقت ہماری گورنمنٹ نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ غریب عوام کی پہنچ سے وہ آٹا دور ہو گیا۔ وقت ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان کے زیر انتظام ہمارا آزاد کشمیر ہے، یہاں پہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا جو گورنمنٹ کا تھیلا ہے وہ 1600 روپے کا ہے، یعنی اگر 10 کلو کا تھیلا لیں تو وہ 800 روپے کا بنتا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے اندر، یعنی جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پہ پرائیویٹ 10 کلو آٹے کا تھیلا 370 سے 390 روپے کا مل رہا ہے، یعنی 400 سے کم روپیز میں پرائیویٹ 10 کلو کا آٹا مل رہا ہے، جبکہ یہاں پہ 800 روپے کا، اور یہاں پہ 800 روپے کا وہ آٹا غریب تک پہنچنا بھی اتنا مشکل ہے۔ کہیں دور دراز علاقوں کے اندر جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ دور دراز علاقوں کے اندر رہتے ہیں، جو بڑے شہروں کے اندر یا روڈ کے قریب نہیں رہتے، تو ان تک پہنچنا وہ انتہائی مشکل ہے۔ ایک تو ہے مہنگا اور پہنچنا بھی مشکل ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب غریب کی بیسک ضرورت کی چیز آٹا غریب سے دور کر دیا گیا، تو ایسی سچویشن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہمیں ملے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں، اس علاقے کی مشہور شخصیت ہیں جناب راجہ توصیف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے یہاں علاقہ کوٹ یونین کونسل کچیری، تحصیل و ضلع مظفر آباد، جموں کشمیر میں ایک مختصر اور چھوٹی سی سکیم کا آغاز کیا، جس کا نام اگر اردو میں کہیں تو ایک مٹھی آٹا، پہاڑی میں کہیں تو ایک مٹھی آٹا، اور گوجری میں کہیں تو ایک مٹھی آٹوں کے نام سے انہوں نے یہ سکیم شروع کی۔ اب ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم توصیف صاحب، کیسے آپ؟ الحمدللہ۔ توصیف صاحب، آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں، یہ جو آپ نے سکیم شروع کی ایک مٹھی آٹا، بتائیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور اس موٹیویشنل ایکٹیویٹی میں آپ نے حصہ لیا۔ اللہ پاک اس کی جزا دے آپ کو۔ ایکچولی کچھ دن پہلے جب آٹے کا بحران شدید تھا تو بس بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ، تو جس طرح قاری صاحب بھی بتائیں گے آپ کو آگے، وہ شاید تو کسی جگہ پہ آٹا نہیں تھا، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر ہم سارے مل کر تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا جمع کریں تو انشاءاللہ ہم کسی جو گھر بھوکا ہے، جس گھر میں بھوک ہے، ہم اس کی بھوک دور کر سکتے ہیں۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے یہ شروع کیا۔ بیسیکلی یہ موٹیویشنل ایکٹیویٹی ہے۔ ایک مٹھی آٹے سے دینے والے کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب وہ جمع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آپ وہ دکھا بھی دیں گے اگر آپ کا کیمرے میں، کہ وہ تقریباً ایک مسجد میں ہم 60 کے جی، 55 کے جی، 70 کے جی تک ایک مسجد میں ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک آٹا پہنچایا جائے، جہاں ضرورت مند ہے، جو خرید نہیں سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر دوسرے وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں لیکن آٹا ملا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہم نے سہولت رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ ہے۔ پہلا وہ اقدار جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے یہ گزارش کی، بلکہ گھر گھر جا کر کے، کہ جب خواتین آٹا گوندتی ہیں، یعنی کہ میں نے اسپیشل ان سے یہ کہا ہے کہ جب وہ گوندتی ہیں تو آٹا نکال کے جس مطلب تھالی میں وہ گوندتی ہے اس میں سے ایک مٹھی نکالیں، تاکہ کھانا کھانے سے پہلے آپ کا صدقہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مطلب پابند کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ ہر
مطلب جمعے والے دن آٹا جمع مت کریں، مطلب پیٹی سے مت نکالیں، یعنی پابند کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ آٹا نکالیں گوندنے سے پہلے ایک مٹھی نکالیں. وہ یہ ہے کہ آپ کھانا پکانے سے پہلے آپ صدقہ ادا کر چکے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو اسکیم انہوں نے شروع کی، یہ کام کیسے کرتی ہے؟ کام ایسے کرتی ہے کہ انہوں نے گھر گھر جا کے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا، لوگوں کو اویئرنیس دی اور ان کو بتایا، بالخصوص خواتین کو بتایا کہ ڈیلی جب وہ آٹا گوندتی ہیں گھر کے لیے تو وہ ایک مٹھی اس میں سے نکال دیں. جب وہ پورا ہفتہ روزانہ شام کو ایک مٹھی نکالتی ہیں، ایک برتن میں ڈالتی ہیں، تو جمعرات والے دن شام کو جا کر ان کی ٹیم یا وہاں پہ کوئی مرد موجود ہو تو وہ مسجد کے اندر لے آتا ہے، اور جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد یہاں سے پھر آٹا غریب عوام میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. راجہ توصیف صاحب، جیسا کہ آپ نے یہ تفصیل سے بتایا بھی ہمیں، تو آپ مزید یہ بتائیں کہ کن کن لوگوں تک پہنچا. اور مجھے سننے میں بھی آیا ہے باہر سے بھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس بھی آٹا پہنچا ہے کہ جب آٹے کا بحران تھا تو جن کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں تھا وہ کسی سے دانے مانگ کر، وہ یعنی کہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کر کے وہ گزارا کر رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں. جی الحمدللہ. ایک تو یہ کہ یہ کن کن تک پہنچا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ جو سفید پوش ہے وہ ان کا پردہ ہی رہے گا، بھرم ہے ان کا. اور یہ واقعی یہ بات درست ہے کہ ایسے لوگ تھے جب ہم نے یہ شروع کیا کہ جن کے گھر میں آٹا نہیں تھا، انہوں نے رات کو دانے کھائے، صبح ہم نے ان تک آٹا پہنچایا الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوٹ کی چاروں مساجد میں نے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، اب ہم نے علاقہ کے تعاون سے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، اور ہر مسجد میں جمعہ والے دن لوگ آٹا ڈال دیتے ہیں، شام کو ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اور اس ساری اسکیم میں عوام علاقہ کے علاوہ جو سب سے زیادہ تعاون ہے وہ جو ائمہ اکرام ہیں ان چاروں مساجد کے، ان کا کردار ہے. وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ساری چیز کو مطلب وہ ہینڈل بھی کر رہے ہیں کس کو دینا ہے. پھر یہ مشورہ بھی مجھے یہی لوگ دیتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ائمہ اکرام گاؤں کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جو ملکہ مسجد کی ہوتی ہے کہ کون لوگ کس حال میں. تو یہ ان کے مشورے سے عوام علاقے کے چند لوگ ہیں، راجہ کامران ہیں، اس طرح سردار زبیر ہیں، سردار جبار ہیں، تو یہ 3-4 لوگ ہیں ہم جو مل کے اس کو کر رہے ہیں. تو ہم پورے ایک ہفتے وزٹ کرتے ہیں کہ اس ہفتے کون ایسا بندہ ہے جو انتہائی ڈیزرونگ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس جمعے کی شام کو ہم اس کے گھر میں آٹا پہنچا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک بات میں آپ سے میں بھی شیئر کرتا چلوں. جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم ان لوگوں کے نام نہیں بتا سکتے کہ ہم دے رہے ہیں جن کو، لیکن یہ انتہائی اہم قدم ہے کہ ان کا نام خفیہ رکھا جاتا ہے اور ان کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کیا جاتا. میں نے جب راجہ توصیف صاحب سے یہ بات کی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم کیوں نہ اس کو سوشل میڈیا پہ لوگوں تک بھی یہ آواز پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. لیکن ان کا پہلا جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا، صرف اس لیے کہ کہیں میرے دل میں دکھاوا نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگوں تک ہم اس آواز کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آواز پہنچے، اور غریب لوگوں کے لیے جو انہوں نے جو اسکیم جاری کی ہے تاکہ یہ پورے علاقے کے اندر، نہ صرف پورے علاقے کے اندر بلکہ پورے کشمیر کے اندر یہ اسکیم پہنچے اور ہر بندہ اس پر کام کرے. مزید ہم توصیف صاحب سے یہ پوچھیں گے. توصیف صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ جب آپ نے شروع کیا تو میرے خیال میں اتنا اس طرح سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس میں کامیابی ہوتی گئی. مزید آپ فیوچر میں اس کے حوالے سے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آگے مزید کیا کریں گے؟ جی جب ہم نے شروع کیا تو پہلے دن مجھے 60 کلو آٹا 4 مساجد سے ملا، پھر نیکسٹ ہفتے مجھے 100 kg آٹا 4 مساجد سے ملا، یعنی اس طرح وہ کرتے وہ بڑھ رہا ہے. اب پہلے تو یہ ہے کہ جب اس وقت جو آٹے کا بحران جس طرح چل رہا ہے تو میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ جتنا آٹا یہاں پہ جمع ہوتا ہے وہ ان ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ جائے جن کے پاس، جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے، جن کے بچے بھوکے ہیں. تو ان فیوچر میں آپ لوگوں کے تعاون سے جو جتنے بھی عوام علاقہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ لوگ اس سے زیادہ تعاون کرتے ہیں تو ان فیوچر میرا پلان یہ ہے کہ جب آٹے کا بحران ختم ہو جاتا ہے، جو چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں، نارملائز ہو جاتی ہے ماحول، تو اس سارے آٹے کو جمع کریں گے. فرض کیا ہمارے پاس اگر ایک دن میں 100 kg آٹا آتا ہے تو موجودہ ریٹ کے حساب سے تقریباً 10,000 روپے کا بنتا ہے. اگر 4 ہفتے ہم مہینے کے 4 ہفتے ہم 10,000 روپے جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 40,000 روپے ہوتے ہیں. تو ان 40,000 روپے میں ہم 2 گھروں کا کم از کم مہینے کا راشن ڈال سکتے ہیں. اگر اس کو آگے بڑھایا جائے تو سال کے 4,80,000 روپے بنتے ہیں. تو ہم کسی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، ہم کسی کو اسپتال پہنچا سکتے ہیں، کسی فوتگی والے گھر میں ہم راشن دے سکتے ہیں. مطلب یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح لوگ تعاون کر رہے ہیں اس کو آگے مطلب اور مزید تعاون کے لیے. ابھی تک آپ یقین کریں کہ صرف میرے خیال میں 20% لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہے. اگر میرے گاؤں کوٹ کے سارے لوگ اس میں حصہ لیں
تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 6 من آٹا ہر ہفتے میں جمع کر سکتا ہوں. اچھا دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ جو آٹے کی سکیم شروع کی ہے، خدا کرے کہ آٹے کا بحران ختم ہو جائے. اگر تو آٹے کا بحران ختم ہو گیا تو یہ سکیم جاری رہے گی، یعنی آٹا ہم نے جمع کرنا ہی ہے. وہ جو آٹا جمع ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس کو سیل کر کے کوئی اور راشن یا کسی اور طرح سے ہم غریب عوام کی مدد کریں گے. تو میں آپ کی کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کثرت کی دعا ہم سب کرتے ہیں، برکت کے لیے کبھی نہیں دعا کرتے. اور یہ کام شروع کرنے کے بعد میرے گھر میں آٹے کا بحران نہیں آیا. مجھے گاؤں کی 3-4 خواتین نے یہ مطلب کال کر کے کہا کہ جس دن سے ہم نے ایک مٹھی آٹا نکالنا شروع کیا ہمارے گھر میں آٹے کی کمی نہیں ہوئی. تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا تو میرے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئی، اور خواتین نے بھی یہ بتایا کہ ان کے گھروں میں بھی کبھی رزق کی کمی نہیں آئی. دعا ہے کہ آپ سب لوگ جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، آپ سب کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے اور آپ کے گھروں میں بھی رزق کی کبھی نہ ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ظریف خان صاحب. ہم ان سے اس حوالے سے پوچھیں کہ یہ جو توصیف صاحب نے سکیم شروع کی ایک مٹھی آٹا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ توصیف صاحب نے ایک بہت بڑی کمال کی ہے کہ یہاں ہر جمعے کے روز 1 ڈرم آٹا جمع ہوتا ہے، غریبوں کے گھر جاتا ہے. ویسے بھی یہاں آٹے کی شارٹیج رہتی ہے، تو غریبوں کے گھر اگر آٹا 20-20 کلو من چلا جائے تو بہت بڑی توصیف صاحب کی کمال رہی ہے. توصیف صاحب نے بہت اچھی روایت قائم کی ہے. ان میں بھی اور بھی جو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں تو ان کو بھی خدا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں اپنا، کہ خیر و برکت کا کام ہے. غریبوں کی آٹا روٹی پک جاتی ہے، کھائی جاتی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ ان کے تاثرات تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حد سے زیادہ یعنی بڑھ کر اس میں تعاون کریں تاکہ غریب گھرانے کے لیے کھانا کھانا آسان ہو، وہ بھی آسانی کے ساتھ کھانا کھا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اس مسجد کے خطیب امام، اور یہاں پہ جو مدرسہ موجود ہے، مدرسہ معین القرآن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری ابرار احمد ہارونی صاحب. ہم ان سے بھی پوچھیں گے اس حوالے سے کہ لوگ تعاون کیسا کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اور عوام کو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی شکر گزار ہوں میرے محترم بھائی جنگیر صاحب جو ہمارے اس جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے اور یہ تشہیر کرنے کے لیے کہ آٹا کس انداز میں یہاں سے باہر غریبوں تک پہنچ رہا ہے. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور راجہ توصیف خان صاحب کا کہ جنہوں نے پہلے مجھے مدعو کیا اور کہا کہ یہاں پر ہم ایک اسکیم کرنا چاہتے ہیں تو حافظ صاحب آپ کی ہمیں مدد چاہیے ہوگی. میں نے کہا میں پوری عوام کا خادم ہوں، میں حاضر ہوں. انشاءاللہ جس طرح آپ کہیں گے ہم اس پیغام کو آگے انشاءاللہ پہنچائیں گے جہاں تک ہوگا. تو الحمدللہ انہوں نے یہ کوشش کی تو یہاں پر سے تقریباً 1 من اور 60 کلو اس حساب سے آٹا یہاں سے نکل رہا ہے، اور الحمدللہ ہر مستحق تک پہنچ رہا ہے. جس کو چاہیے ہوتا ہے اس کے گھر کا چولہا جل رہا ہے. اور مبارکباد کے مستحق کے ماشاءاللہ توصیف خان صاحب جنہوں نے یہ کام شروع کیا، اور الحمدللہ کہ انہوں نے یہ تقریباً خوف خدا کی وجہ سے اور اپنے دل میں یہ انہوں نے سوچا. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ فلان جگہ پہ آٹا نہیں ہے تو انہوں نے یہ یعنی ان کا دل کانپ اٹھا اور تھرا اٹھے تھوڑے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سب دیکھیں ہم رات کو کھا کے سو جاتے ہیں، اور فلان جگہ ایک آدمی تھا اس کا پورا گھر کے بچے اسی طرح رات کو سو گئے، بھوکے سو گئے، اور ہم اس طرح پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اور ڈکار مار کے سو جاتے ہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سکیم جاری کی. الحمدللہ میں ان کو بہت ہی یعنی کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھائے اور الحمدللہ اس گھر تک پہنچ رہا ہے جہاں مستحق ہیں جن کو یہ ضرورت ہے. کیونکہ جس طرح راجہ ظریف خان صاحب نے کہا کہ آٹے کی بڑی شارٹیج ہے اور اس کی وجہ سے آٹا لوگوں تک پہنچ نہیں رہا، پیسے ہوں بھی تو پھر بھی نہیں مل رہا. الحمدللہ کہ جس کے پاس آٹا نہیں ہوتا وہاں تک آٹا پہنچایا جاتا ہے، اور جو صاحب استطاعت ہیں جن کے پاس آٹا نہیں پہنچتا وہ پیسے دے کر بھی آٹا لے جاتے ہیں. اور الحمدللہ جس کے گھر میں اگر آٹا جو غریب ہے اس کے پاس آٹا ہے موجود ہے، باقی اشیاء نہیں ہے، یہ ضرورت مرہ کی یعنی چینی چاول دالیں اس طرح کی، تو اس پیسے سے الحمدللہ توصیف صاحب چینی دالیں چاول اس طرح کا تعاون بھی فرما رہے ہیں. اور میں یہی یعنی کہ بتانا چاہتا ہوں اپنی عوام علاقہ کو کہ یہاں پر جس طرح بھی ہے جامع مسجد عائشہ صدیقہ مرکز کوٹ میں الحمدللہ یہ بہت اچھا کام شروع ہے. آپ بھی اسی طرح سے جامع مسجد عائشہ صدیقہ کے ساتھ یہاں محلے والے تعاون فرمائیں، اور جو نہیں ابھی تک آٹا پہنچا رہے وہ بھی آٹا پہنچائیں. ایک مٹھی آٹے سے کوئی غریب نہیں ہوتا، اگر کسی غریب کا گھر چل جائے تو وہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مل کر
جس کے پاس آٹا نہیں بھی ہے یا ہے بھی ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور اس طرح سے تعاون کرے کہ تاکہ اس علاقے میں کوئی غریب نہ رہ جائے، غریب کا نام بھی نہ رہے، اور سارے الحمدللہ صاحب ثروت بن جائیں۔ ہماری یہ دعا ہے، اللہ سب کو عروج عطا فرمائے۔ کیونکہ میں دعا گو ہوں رب کائنات میرے اس بھائی صاحب کو اور توصیف صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، اور ان کی اس وسعت کو، کوشش کو اللہ قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری صاحب، بہترین انداز میں آپ بتا رہے تھے، تو انشاءاللہ عوام علاقہ ضرور اس میں تعاون کریں گے۔ راجہ کمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی یہاں مدرسے مساجد کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ ہم ان سے تاثرات لیں گے کہ ایک مٹھی آٹا کی یہ جو سکیم ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایک مٹھی آٹا اسکیم راجہ تصویر خان صاحب کی طرف سے شروع ہوئی اور لوگوں نے تعاون کیا، تو اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوئے جو جن کے گھر آٹا نہیں تھا یا جن کی اپنی نہیں تھی، وہ پہنچ کے وہ آٹا خرید سکیں۔ اور آٹے کا یہاں ایسے بھی بحران رہتا ہے، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے گھر میں چولہا جلتا ہے، روٹی پکتی ہے۔ تو تمام جو حضرات حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ ان کا قبول فرمائے، اور جو لوگ اور بھی لوگوں سے اپیل کریں گے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، تاکہ کسی کے گھر روٹی پک سکے، اس کے بچے بھوکے نہ رہیں۔ تو اس سے یہ ہوا ہے جو توصیف صاحب کی کوششوں سے اور محلے کے لوگوں کی کوششوں سے ایک مٹھ آٹے سے یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی جل رہے ہیں اور آٹا بھی ان کے گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ تو تمام لوگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے، محلے کے جو محلہ جو ہمارے مسجد کے ساتھ رکھتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اور جہاں جہاں کہیں بھی ہر جگہ پتہ کریں اپنے محلے میں کسی کے گھر اگر آٹا نہیں ہے تو یہی اسکیم شروع کی جائے۔ تو تمام لوگوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ ایک مٹھ آٹے کی اسکیم شروع کی جائے، اس میں حصہ ڈالا جائے، تاکہ لوگوں کے گھروں تک جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ آٹا پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے آپ کھجور کی ایک مٹھی دیں، چاہے آپ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، تمنا درد دل کی ہو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، یہ گور نہیں ملتے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ سامعین محترم، یہ جو عمل ہے خدمت خلق والا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ایک مٹھی آٹا، یہ اس کو کفالت عامہ کہا گیا۔ یہ ہمارے اسلام کا ایک بہت سنہری اصول ہے، ایک بہت اچھا اصول ہے، اور یہ ایک اپنے پڑوسی بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ دل کے اندر محبت، پیار اور اخوت اور احساس ذمہ داری کا عمل ہے، اور اس سے حسین عمل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بہت اچھا اور بہترین عمل ہے۔ محترم راجہ توصیف صاحب نے جو یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل میں دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو مزید اب ہم سوشل میڈیا کے ناظرین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھا، آپ نے باتیں بھی سنی کہ کس طرح چھوٹی سطح پر جب حکومت کی ذمہ داری تھی، آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ اسلام کے جو حکمران گزرے ہیں وہ راتوں کو بیس بدل کر کندھوں پر سامان اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے، اور آج یہ المیہ ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو 10 کلو آٹے کا ریٹ ہے وہ 1400 روپے کا اعلان کر دیا ہے، اور ملک پاکستان کے اندر 1400 روپے کے حساب سے دیا بھی جا رہا ہے، جبکہ حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو سستے داموں گندم خریدی تھی 3900 روپے کے حساب سے، تو سستے داموں عوام تک پہنچاتے، لیکن انہوں نے 3900 روپے کی گندم خرید کے 4700 روپے کے حساب سے غریب عوام کو یعنی کہ بوجھ تلے دبا دیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب انہوں نے یہ کام شروع کیا، تو دعا ہے کہ یہ آٹے کا بحران ختم ہو، اور آپ کی یہ جو تحریک ہے، آپ کی یہ جو تنظیم ہے، یہ سکیم ہے، یہ چلتی رہے۔ اور میں یہ عوام علاقہ کوٹ کی بالخصوص اس علاقے کی باعزت، باپردہ اور غیور خواتین سے یہ التماس کروں گا کہ آپ لوگ گھروں کے اندر جس طرح انہوں نے بتایا کہ ڈیلی آٹا تو گوندتے نا، تاکہ اتنا آپ اس پہ پکے ہو جائیں کہ جس دن آپ کی مٹھی آٹے کی نہ نکلے تو آپ کو پریشانی لاحق ہو، آپ سوچنے لگ جائیں کہ آج میں نے کون سا کام نہیں کیا ہے۔ روزانہ وہ مٹھی آٹے کی نکالیں، اور بالکل ذمہ داری کے ساتھ وہ ہر جمعرات کی شام کو متعلقہ مسجد تک پہنچائیں۔ اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو ان کی جو مسجد کے علماء کرام ہیں وہ ٹیم کو بھیجیں گے، وہ لے کر آئیں گے۔ اگر آج 20% لوگوں نے مل کر اتنا بڑا کام کر دیا ہے، تو عوام علاقہ ساری اگر یہ کام کرے تو یہ کام کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں ان کو نصرت عطا فرمائے، اور مزید اللہ پاک عوام علاقہ کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محترم توصیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قاری ابرار صاحب کا، راجہ ظریف خان صاحب کا،
کمران صاحب کا اور دیگر جتنے بھی یہاں کے جن لوگوں نے تاثرات دیے اور جو لوگ یہاں پہ ہمارے لیے وقت نکالا، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس عوام کو اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.